الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، حق تعالی شانہ نے ہمیں بہت ہی مختصر، محدود مگر نہایت قیمتی زندگی عطا فرمائی. اور یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہے، یہ مختصر سی زندگی ہے، یہی زندگی آنے والی لامحدود زندگی جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اس آخرت کی زندگی کا دار و مدار کسی دنیا کی زندگی پر ہے. اور ایمان والا
جس کا یہ عقیدہ بنا ہوا ہے اور جس کا اس بات پر ایمان بھی ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد برزخ میں جانا ہے اور پھر وہاں سے عالم آخرت میں. تو دنیا کی زندگی، اس کے بعد برزخ والی زندگی، اور وہاں سے پھر آخرت کی زندگی. اگر دنیا کی زندگی کام کی رہی تو برزخ والی زندگی آسان ہوگی، یعنی قبر میں جانے والی زندگی، موت کے بعد کی زندگی. اور اگر وہاں بھی آسانی کا معاملہ ہوا تو پھر آخرت کی زندگی اور آسان ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی جو لامحدود ہے، ہمیشہ کی ہے. اتنی طویل زندگی کے لیے ہمارے پاس کچھ نہ کچھ توشہ ہونا چاہیے. یہاں دنیا کی مختصر زندگی میں ہمیں رہنے کے لیے مکان کی ضرورت، کھانے پینے کی ضرورت، موسم کے اعتبار سے اوڑھنے بچھونے کی ضرورت، اور اس کے لیے آدمی محنتیں کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے. اور آخرت کی زندگی، وہاں اگر ہمیں نیکی ہو، ہمارے پاس نیکی ہوگی، نیک اعمال ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کا صلہ اور اجر ہمیں وہاں عطا فرمائیں گے. جیسے کہ آتا ہے کہ آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، یہ 2-4 سیکنڈ لگے، نہ کوئی ہمیں بوجھ اٹھانا پڑا، نہ کوئی محنت کرنی پڑی، اور نہ زیادہ ہمارا کوئی وقت گزرا. یہ 2-3 سیکنڈ سبحان اللہ یہ کہنے پر اللہ تعالیٰ وہاں آخرت میں ہمارے لیے ایک درخت لگا دیں گے، اور ایسا درخت لگائیں گے کہ جس کے سائے کے نیچے تیز رفتار گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، 500 سال تک دوڑتا رہے، تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا. بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تیرے سبحان اللہ کہنے سے میری ذات پاک ہونے والی نہیں، لیکن مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم تیری زبان میں ضرور پاک کر دوں گا. سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالی ہماری گندی زبان کو پاک کر دیں گے. اور الحمدللہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر پڑھتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی تسبیحات ہیں، لیکن میزان عمل میں اس کا وزن بہت زیادہ ہے. آسمان و زمین وہ ساری چیزیں نیکیوں سے بھر جاتی ہیں. والحمدللہ تملأ المیزان، میزان کے پلڑے کو جھکا دے گا. بندہ جب الحمدللہ کہتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے، تیرے الحمدللہ کہنے سے میری پاکی میں، میری حمد میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے قسم ہے اپنے پروردگار ہونے کی، دنیا میں تیری تعریفات کے ٹنکے بجا دوں گا. اور بندہ جب اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، تیرے اللہ اکبر کہنے سے میری کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا.
البتہ میں تیری بڑائی کے دنیا میں ڈنکے بجا دوں گا۔ یہ تسبیحات ہم جو پڑھتے ہیں دنیا میں بھی اس کا فائدہ ہے اور آخرت میں تو اس کا فائدہ یقینی ہے۔ تو ایمان والے کی زندگی بڑی قیمتی ہے، اس کے لیل و نہار بڑے قیمتی ہے، اس کا ہر دن، اس کا ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ بڑا قیمتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہو کوئی اپنی زندگی کی قدر کرنے والا، ورنہ دنیا میں زندگی گزارنے والے کم نہیں ہیں۔ انسان اور حیوانوں میں فرق یہی ہے کہ انسان جو ہوتا ہے اپنے پروردگار کا، اپنے پیدا کرنے والے کا، اپنے خالق اور مالک کا وفادار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اور یہ وفاداری اور فرما برداری یہ اعمال صالحہ کے ذریعے اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ ورنہ یہ کھانا کمانا، اوڑھنا بچھونا، رہنا، یہ کھانا پینا سونا تو جانوروں کی عادت ہے۔ اس لیے فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوردن و خفتن خوئے حیوان است، کہ کھانا اور سونا یہ تو جانوروں کی عادت ہے، انسان کی عادت تو ہے عبادت کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اب تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی یاد کے لیے پیدا کیا۔ یہ اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن دنیا میں آنے کے بعد مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے، مختلف تہذیب اور تمدن کو دیکھتے ہوئے، آج کے دور کا مسلمان بھی ان کے رنگ میں رنگتا ہے۔ مسلمانوں کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، مسلمانوں کی ایک پہچان ہوتی ہے، جس سے پتا چلے کہ یہ آنے والا آدمی مسلمان ہے۔ اس میں اور غیر میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ لیکن ہم اپنے مذہب کے اعتبار سے اتنے نیچے ہو گئے، اتنے ڈاؤن ہو گئے دوستو کہ آج ہم میں اور غیر میں بظاہر کوئی فرق نہیں آتا۔ وہ اپنی شادیاں جس طرح سے کرتے ہیں، موجودہ دور کا مسلمان بھی اپنی شادیوں کو ہو بہو ویسے ہی کر رہا ہے۔ ان کے یہاں بے حیائیاں نظر آتی ہے تو مسلمانوں کی شادی بیاہ میں بھی بے حیائیاں عام ہو گئی۔ ان کے یہاں ڈھول تاشے ناچ گانوں کا اہتمام ہوتا ہے، موجودہ دور کا مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں ہے۔ اور آدمی یہ سوچتا ہے کہ ہمیں جس ماحول میں رہنا ہے اس ماحول والوں کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ ارے بھائی، کیا کبھی وہ ہمارے ماحول کی، ہمارے مذہب کی اور ہمارے دین کے بارے میں کبھی ہم کو ساتھ دے رہے؟ ذرا اپنے گریبان میں منہ جاگ کر دیکھنے کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ یہ آنے والے ایام، یہ انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے سال ختم ہو رہا ہے، اور یہ 31 کی جو نائٹ ہوتی ہے، اس میں پوری دنیا میں کتنے خرافات اور کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر 2018 وہ کہتے ہیں کہ نیا سال، ہیپی نیو ایئر۔ اسلام میں دور دور تک اس کا کہیں ثبوت نہیں۔ اور ایک بات ہمیں یہ یاد رکھنی ہے دوستوں کہ ہمارا نیا سال تو محرم سے شروع ہوتا ہے،
ہماری تاریخ بتلاتی ہے کہ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحج پر ختم ہوتا ہے، اور ہمارا جوان، اللہ معاف فرمائے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا، اور بات یہاں تک پہنچی ہے دوستو کہ جب 31 کی نائٹ آتی ہے تو جہاں غیر مذہب کے لوگ اس نائٹ میں جشن مناتے ہیں، اس دور کا مسلمان بھی اس میں شرکت کرتا ہے، اور اس رات میں خاص طور پر 2 گناہ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 شراب اور نمبر 2 شباب۔ اس رات میں جگہ جگہ نائٹ کلب لگے، فارم ہاؤس پہ پارٹیاں ہو رہی ہے، ساحل سمندر کے کنارے کنارے پر یہ ڈی جے تبلے باجے لے کر لوگ جشن مناتے۔ اور دوسرا گناہ جو ہے شباب کا، یعنی بے حیائی بدکاری کا گناہ۔ اس رات میں پوری دنیا میں اتنی زناکاری ہوتی ہے کہ پورے سال اتنی زناکاری نہیں ہوتی۔ جوان لڑکے اور لڑکیاں اس رات میں آپس میں ملتے ہیں اور نئی سال کی آمد کے اندر وہ پوری رات گناہوں میں گزارتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان بھی اس میں شامل ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے۔ یہ نائٹ کلب میں گزارنے کے لیے اللہ نے یہ رات ہمیں نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے جوانی جو عطا فرمائی ہے یہ دین کے کام میں لگاؤ۔ اس لیے فرماتے ہیں کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، اور جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو۔ یہ جوانی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ تو آنے والی جو رات ہے اس رات میں گناہ سے خود بھی بچے، اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے جوانوں کو، اپنی بیٹیوں کو بچائے۔ یہ ہیپی نیو ایئر اسلام میں نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ یہ 25 دسمبر جو گزرا ہے یہ کرسمس ڈے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، اور نصارہ اس کی خوشیوں میں جشن مناتے ہیں، اور یہ سلسلہ چلتا ہے یہاں تک کہ اس مہینے کے اینڈ پر ختم ہوتا ہے۔ یورپ ممالک میں ان چیزوں کے اوپر خوب پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور ان کی دیکھا دیکھی یہاں کے لوگوں کو بھی اس کی ہوا لگی ہے، اور لوگ بھی ان کے تہذیب و تمدن کو اختیار کر کے اپنی جوانی کو لٹا رہے ہیں، اپنے مال و دولت کو لٹا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم دوسرے مذہب کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے، اپنے اسلام کو ان کے سامنے پیش کرتے، لیکن کیا بات ہے کہ ہم اپنے اسلام کو بھول کر اور چھوڑ کر ان کے طور و طریقے کو پسند کر رہے ہیں۔ اس لیے بتایا کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ انسان جب دنیا سے آخرت میں پہنچے گا، اللہ کے دربار میں جب پیشی ہوگی، اب تعالیٰ شانہ کے سامنے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ پوچھیں گے میرے بندے، میں نے تجھے جوانی دی تھی، بتا تو نے جوانی کیسے گزاری؟ اے میرے بندے، بدلا میں نے تجھے مال و دولت عطا فرمائی تھی، وہ مال تو نے کہاں خرچ کیا؟ صحت بھی ہم نے تجھے عطا فرمائی،
ان صحت کو تم نے کیسے کام میں لگایا اور کیسے خرچ کیا؟ یہ سارے سوالات زندگی کے ایک لمحے کے وہاں ہونے، اگر دنیا میں رہتے ہوئے حق تعالی شانہ کے منشے کے مطابق زندگی گزری تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اغتنم خمسا قبل خمس، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 چیزیں اس کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ یہ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ ابھی ہم جوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے جوانی کی طاقت عطا فرمائی، لیکن یہ جوانی دیر تک رہنے والی نہیں۔ اس کے بعد جو بڑھاپا آنے والا ہے تو اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے آدمی جوانی کی قدر کر لے۔ اور دوسری چیز اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ بڑھاپے کے آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، بیماری کے آنے سے پہلے صحت اور تندرستی کو غنیمت سمجھو۔ ابھی ہم صحیح سالم ہیں، باڈی میں قوت اور طاقت ہیں، لیکن کب بیمار ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ اور جوانی میں آدمی صحت کی حالت میں جتنی چاہے عبادت کر سکتا ہے، لیکن جہاں بیماری آئی، بڑھاپا آیا، طاقت ختم ہو گئی، اب وہ عبادت کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتا۔ اور تیسری چیز حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرصت کے وقت کو غنیمت جان لو مشغولی سے پہلے۔ یہ اللہ نے زندگی کا موقع عطا فرمائے، یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے، یہ سانس لینے کا موقع عطا فرمایا، اس کو غنیمت جان لو اس سے پہلے کہ تم کسی چیز میں مشغول ہو جاؤ، تم کسی چیز میں مصروف ہو جاؤ۔ اور چوتھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مالداری کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے، مالداری کو غنیمت سمجھو محتاجی سے پہلے۔ اور 5ویں چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زندگی کو غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ موت دستک دے رہی ہے دوستو، یہ 5 پوائنٹ بتائے حدیث پاک میں، اگر ان 5 پوائنٹ کو انسان اپنی زندگی میں اتار لے، اسی پر عمل کر لے، تو وہ دنیا سے کامیاب زندگی گزار کر آخرت میں پہنچے گا۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے دوستو؟ کیا یہ کھانا کمانا، یہ مکان تعمیر کرنا؟ یہ تو عارضی ضرورتیں ہیں۔ اس کی حقیقی زندگی جو وہاں آنے والی ہے، اس کی محنت کے لیے اللہ نے یہاں بھیجا ہے۔ اس لیے اردو کا ایک شاعر کہتا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری زندگی کا مقصد تو دعوت اللہ ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، اور اسی کے لیے آج دنیا میں محنتیں ہو رہی ہے مختلف طریقے سے۔
दावत और तबलीग की लाइन से हो, मदारिस की लाइन से हो, खानकाहों की लाइन से हो, सबका मकसद यही है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के करीब लाना है, अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का दीन पहुंचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो सिर्फ आप मुसलमानों के नबी बनकर नहीं आए, पूरी कायनात के नबी बनकर आए। मालूम हुआ कि ये दीन दुनिया के हर इंसान के लिए है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने तुम्हें दुनिया में रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। पूरी दुनिया के लिए आप रहमतुल लिल आलमीन है। लेकिन हम इस्लामी तालीमात पर जब खुद अमल नहीं करेंगे, हम दूसरों को कैसे दावत दे सकते हैं? हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं होगा, दीन नहीं होगा, तो हम दूसरों की नफा रसानी का और दूसरों को अपने मजहब के करीब करने का काम नहीं कर सकते। सबसे पहली जिम्मेदारी यह है कि आदमी 100% गुनाहों से बचे और जिंदगी के हर दिन को अपना आखिरी दिन समझे, और गुजरी हुई जो जिंदगी है उस पर नदामत हो, अफसोस हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा नदामत और शर्मिंदगी उस चीज पर है कि जिस दिन का सूरज गुरूब हो जाता है और उस दिन मैंने नेक आमाल न किए हो, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है, मुझे नदामत होती है कि आज मैं कोई ऐसे आमाल अल्लाह के दरबार में पेश करने के काबिल नहीं कर सकता। और हमारी तो जिंदगी गुजर रही है दोस्तों, गुनाहों में, मासियतों में, नफरतों में। आदमी जितना दीन से करीब होगा, गुनाहों वाली जिंदगी उससे दूर होती चली जाएगी। हमें गुनाहों को छोड़कर दीन के करीब आना है, अपने इस्लाम के करीब आना है। ये गैरों का तहजीब व तमद्दुन, उनका कल्चर हमें अपनाने की जरूरत नहीं है। हमारे सामने नबवी तालीमात हैं, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे सामने। कुरान करीम की जो आयत तिलावत की, अब ताला शानुहु फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। डर सिर्फ अल्लाह का होना चाहिए। और आगे फरमाया, वलतन्जुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हक़ ताला शानू फरमाते हैं कि हर इंसान को, हर नफ्स को देखना चाहिए कि उसने आइंदा कल के लिए क्या भेजा। वत्तकुल्लाह, फिर फरमाते हैं अल्लाह के मुझसे डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून। अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी के हर हर लम्हे से, तुम्हारे एक एक सांस से और तुम्हारी जिंदगी के गुजरे हुए लैलो नहार से, तुम्हारे हर हर अमल से, हर हर काम से अल्लाह ताला का बखूबी वाकिफ है। अल्लाह देख रहे हैं, जानते हैं। इसलिए मेहनतें हो रही है। हालात के बदलने से इंसान थोड़ा सा बदल जाता है, दीन से दूर हो जाता है, लेकिन सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए उसे भटका हुआ नहीं कहते। इसलिए जगह जगह पर मौके मौके से इज्तिमाआत होते हैं।
ابھی یہ 4, 5, 6 کو ہمارے سورت ضلع کا اجتماع کفلیتا گاؤں میں منعقد ہوا ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی وہاں جائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی جوڑیں، اس کے لیے مشورے بھی کریں اور کس طرح ہمیں وہاں پہنچنا ہے، ساتھیوں کو جوڑنا ہے، اس کی فکریں بھی کرنی. اور ساتھ ساتھ میں ہمارے علاقے میں جو جون کی جماعت چل رہی ہے، لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس میں تکلیف یہ آ رہی ہے دوستو کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے مکانات مسجدوں سے کافی دور ہیں، اس لیے اس جماعت کو کام کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا. تو ہماری ایک اپیل آپ حضرات سے یہ بھی ہے کہ ہمارے جتنے بھائی مسجدوں سے دور آباد ہیں، ان کو وہاں مکانات ملے ہیں، وہ کوشش کر کے فکروں کے ساتھ محنت کر کے مسجد کے قریب رہائش اختیار کرنے کی فکر کریں. آدمی جتنا مسجد سے قریب ہوگا اتنا گناہوں سے دور ہوگا، اس لیے کہ مسجد کے قریب مکان ہوتا ہے تو ہمیں یہاں آنے کی جلدی توفیق ملے گی. دور ہوگا مسجد سے، پھر سوچے گا کہ میں جاؤں گا تو نماز چلی جائیں گی، پھر آنے میں دیر ہوگی، آنے جانے میں وقت گزرے گا. یہ نفس اور شیطان اسے وہاں پر بٹھا دیتا ہے، مسجد کے قریب نہیں ہونے دیتا. تو ہمارے جتنے بھی ساتھی دور دراز آباد ہیں مسجد سے، وہ یہ کوشش کرے، فکر کرے کہ مسجد کے قریب ہماری رہائش ہو جائے، اور کوشش کرنے سے ہر کام آسان ہو جاتا ہے. اس بارے میں آپ مسجد کے اطراف میں جو لوگ آباد ہیں ان سے آپ ملاقات کریں، ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں کہ بھائی میرا ارادہ مسجد کے قریب رہائش کا ہے، کوئی کمرہ خالی ہو، کوئی فلیٹ خالی ہو، کوئی مکان کرائے سے خالی ہو تو مجھے ذرا اطلاع کرے، انشاءاللہ یہ کام ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو ہمیں 2 چیزوں کی طرف توجہ دینی ہے. نمبر 1، آنے والا جو اجتماع ہے وہاں جماعت کی شکل میں بھی جائے اور فردن بھی جائے، جس طرح جانا ممکن ہو وہاں پہنچنے کی کوشش کرے، اور ممکن ہو تو 3 دن کی جماعت لے کر ہی وہاں چلے جائے تاکہ ہمارے 3 دن پورے اعمال کے اندر گزرے. اور دوسری توجہ یہ دینی ہے کہ ہماری رہائش اور ہمارے مکانات یہ مسجد کے قریب ہو جائے. اور تیسری ایک بات یہ ہے کہ آنے والے دن میں جو پوری دنیا میں 31 کے نام سے جو جشن منایا جائے گا، ان چیزوں سے ہمیں خود بھی دور رہنا ہے، اپنے جوانوں کو بھی دور رکھنا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ اس کو کھڑا کر دیں گے. تو یہ یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن، ان کے طریقے کو ہم نے اختیار کیا، قیامت کے دن کہیں ان کی صفوں میں ہمیں کھڑا نہ کر دیا جائے. اللہ تعالی ہماری ان چیزوں سے حفاظت فرمائیں، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں. ہمارے اختر بھائی یہ کوشاں رہتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے سے دین کا اور تبلیغی جماعت کا خوب کام ہوتا رہے، ہمارے بھائی یہ مسجد کے قریب آئے، آپس میں مل کر مذاکرہ کرے، ایک ماحول بنائے، یہاں دینی مرکز ہو، یہاں سے جماعتیں جائیں، دین کے چرچے ہو، گھر گھر دین کی تعلیم ہو، کتابوں کی تعلیم ہو، گشت والا عمل زندہ ہو جائے. یہ فکر فرما رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے جو رفقا ہے وہ بھی ان کا برابر ساتھ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو بھی قبول فرمائے. اب تعالی شان ہو کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. جن حضرات کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھ لیں.